جمعہ کے دن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ گھڑی کون سی ہے، کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں بارہا سوال آتا رہتا ہے. تو اہل علم کا اختلاف ہے اس بات پر کہ وہ کون سی گھڑی ہے. بہت سارے اقوال ہیں اس سلسلے میں، لیکن سب سے راجح قول دو ہیں، اور اس راجح قول میں بھی ایک قول اس سے بھی راجح ہے دوسرے والے کے بھی مقابل میں. تو پہلی بات وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ یہ گھڑی ہے کہ امام خطیب جب منبر پر بیٹھ جائے اور اس بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اس درمیان وہ گھڑی ہے. اس قول کی جو دلیل ہے وہ بعض اہل علم کے نزدیک جو ہے ضعیف ہے، لہذا اس قول کو مرجو قرار دیا گیا ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ لمحہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ عصر کے بعد مغرب تک کا آخری جو لمحہ ہے وہ ہے. اور اس بات کو عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ اور اس طرح امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم نے اختیار کیا اور صحیح قرار دیا. اور اس کی جو دلیل ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے. تو لہذا جمعہ کے دن عصر بعد سے لے کر اور غروب آفتاب تک، تو جو آخری حصہ ہوتا ہے عصر بعد کا مغرب تک کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم جو ہیں اس گھڑی کو تلاش کریں اور اس میں دعا مانگیں. اور اس دوسرے قول کو اس لیے بھی راجح قرار دیا گیا ہے کیونکہ حافظ ابن حجر نے ایک روایت نقل کی ہے سعید بن منصور سے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی گھڑی کے بارے میں مذاکرہ کیا، ڈسکشن کی، گفتگو کی ایک دوسرے سے کہ وہ جمعہ کے دن وہ گھڑی کون سی. تو آپس میں لوگوں کا گروپ بن گیا، یعنی ایک طرح سے لوگ الگ الگ بات کرنے لگے کہ یہ والی گھڑی، یہ والی گھڑی، اپنے اپنے حساب سے، علم کے حساب سے. لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں سب کا اختلاف اس بات پر نہیں ہوا کہ وہ گھڑی عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک آخری وقت پہ ہے. اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہوا. باقی لوگوں نے باقی گھڑیوں کی بات کی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ ہاں یہ گھڑی اس وقت ضرور ہے.